السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کی مشہور و معروف کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ آپ کی کئی کتابیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ اگر آپ کی دیگر کتابیں نہیں بھی ہوتیں، صرف اور صرف فتح الباری آپ کی کتاب ہوتی تو یہی آپ کی عزت اور آپ کی شہرت کے لیے کافی تھی، لیکن آپ نے اس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابیں تصنیف کی الحمدللہ۔ آپ اگر ان کا مکمل نام جانیں گے تو آپ کا مکمل نام یوں ہے: ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن محمد محمد بن احمد کنانی شافعی رحمہ اللہ۔ علمی دنیا میں اگر آپ ابن حجر رحمہ اللہ کہیں گے یا حافظ کہیں گے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ اشارہ انہی کی طرف کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت سنت نبوی کا علم بلند کرنے والے قاضی القضات اور حفاظ و روات میں منفرد شخصیت ہے۔ آپ 10 شعبان 770 پر 3 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور مصر ہی میں آپ کی پرورش بھی ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور الحاوی، مختصر ابن حاجب اور دیگر کتب حفظ کر لیے۔ اس کے بعد اپنے ایک وصی کے ہمراہ مکہ مکرمہ سفر کیا، وہاں اہل علم سے سماع کیا۔ پھر آپ کو طلب حدیث کا شوق ہوا تو آپ حجاز، شام، مصر اور کئی ملکوں کے کبار شیوخ الحدیث سے علم حدیث کو حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے 10 سال تک علم حاصل کرنے کے لیے اس دور کے مشہور و معروف عالم جن کو زین الدین العراقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کے پاس قیام کیا اور بلقینی، ابن ملقن اور دیگر اہل علم سے فقہ حاصل کی۔ آپ کو اتنی کثیر تعداد میں جلیل القدر ائمہ اور شیوخ الحدیث کے پاس بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ جو کسی دوسرے کو میسر نہ ہو سکا۔ یقیناً آپ نے کتاب و سنت اور دیگر علوم اس بن جماع سے، لغت مجد فیروز آبادی سے، عربی زبان عماری سے اور ادب و عروض بدر مشتقی سے اور کتابت ایک جماعت سے حاصل کی۔ فنون و علوم میں اس قدر محنت اور سعی کی کہ ان کی چوٹیوں کو چھونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ائمہ و شیوخ نے فتویٰ دینے اور تدریس کرنے کا اجازت نامہ بھی عنایت کیا۔ پھر اس کے بعد حدیث کی نشر و اشاعت کی طرف متوجہ ہوئے۔ مطالعہ، قرات، تدریس و تصنیف اور افتاء کی صورت میں اس پر جمے رہے تا دم حیات، اور متعدد جگہوں میں تفسیر، حدیث اور فقہ کی تدریس کی، وعظ و نصیحت میں مشغول رہے اور ازہر، جامع مسجد عمر اور دیگر مقامات پر خطبہ بھی دیتے رہے۔ آپ کی تصانیف کی بات کریں گے تو آپ کی تصانیف 150 کتب سے زیادہ ہیں۔ علم حدیث کے فنون میں شاید ہی کوئی ایسا فن ہو جس میں آپ نے ضخیم کتب تصنیف نہ کی ہوں، اور آپ کی یہ تصانیف آپ کی حیات ہی میں طباعت کے زیور سے الحمدللہ آراستہ ہو گئی تھیں۔ بادشاہ اور امراء ایک دوسرے کو ان کتب کے تحائف دیا کرتے تھے، سبحان اللہ! یعنی بادشاہ اور امراء آپ کی کتابوں کو ایک دوسرے کے لیے تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اگر فتح الباری شرح صحیح البخاری کے علاوہ آپ کی کوئی اور تالیف نہ بھی ہوتی تو یہی فتح الباری آپ کی شہرت اور آپ کے عظیم المرتبت ہونے پر واقفیت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کی یہ کتاب یعنی فتح الباری سنت نبوی کے لیے قاموس کا مقام رکھتی ہے۔ 813 ہجری میں اس کا مقدمہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے
817 ہجری میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیے اور 840 پر 2 ہجری میں اس کتاب کو مکمل طور پر ختم کیے۔ اللہ اکبر! 817 میں شروع کیے اور 840 پر 2 میں کتنا صبر کیے ہوں گے، اور اسی لیے وہ کتاب یہ کہلائی کہ لا ہجرت بعد الفتح۔ اور اس فتح الباری کتاب کی تکمیل کے بعد آپ نے باقاعدہ ایک دعوت عام کا اہتمام کیا، جس میں تمام عام و خاص مسلمان شریک ہوئے۔ اس دعوت پر آپ نے 500 دینار خرچ کیے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں 500 دینار خرچ کیا آپ نے۔ اللہ! یعنی کتنی خوشی ہوگی اس کتاب کو لکھنے کے بعد، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی وقت جو ہے ایک بادشاہ نے آپ سے یہ کتاب 300 دینار میں خرید لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سنت نبوی کی خدمت پر نہایت اچھا صلہ عطا فرمایا۔ آپ کے مناصب کی بات کریں تو پہلے پہل آپ مصری علاقوں کے قاضی بنے، پھر چند سال کے بعد مستقل طور پر شامی علاقے بھی آپ کی قضا میں شامل کر دیے گئے، جو 21 سال سے زائد عرصے تک آپ کے زیر قضا رہے۔ شروع میں آپ قاضی بننے سے پرہیز کرتے رہے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت نے آپ کو ایک خاص مقدمے میں قاضی مقرر کیا۔ پھر آپ بلقینی کے اصرار پر ان کے نائب بنے۔ بلقینی کی جانشینی کی وجہ سے آپ کو کئی اور لوگوں کا نائب بننا پڑا، یہاں تک کہ آپ قاضی القضات، چیف جسٹس جس کو کہتے ہیں، مقرر ہوئے۔ یہ 827 کی بات ہے۔ قاضی بننے کے بعد پھر آپ استعفیٰ دیتے رہے، پھر لوگ آپ کو قاضی بناتے رہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے 852 میں آپ آخری مرتبہ استعفیٰ دیے اور اسی سال آپ کا انتقال بھی ہوا۔ جب آپ کی ہم اتنی بات کر چکے ہیں تو آپ کی صفات کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تو آپ تواضع، بردباری، صبر و تحمل، خوش طبعی، وسعت ظرافت، قیام و سیام، احتیاط و ورع، جود و سخا، حوصلہ و برداشت، دقیق و لطیف کلام اور عمدہ و نفیس نوادر کی طرف میلان میں مشہور و معروف تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بات بھی کہ آپ ائمہ متقدمین و متأخرین اور اپنے پاس بیٹھنے والے ہر چھوٹے بڑے کا ادب و احترام کرنے میں منفرد اور بے مثال تھے۔ آپ کی وفات کے بارے میں آئیے آخری بات ہم کرتے ہیں کہ آپ ہفتے کی رات 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ انہیں انتہائی عمدہ ثواب اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔